السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم کس عظیم محدث کے بارے میں جانیں گے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ اچھا، آپ کو ان کتابوں کے نام یاد ہے؟ صحائح ستہ کی کون سی Yes. کتابیں تھیں بتائیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ تو آج ہم کس عظیم محدث کے بارے میں جانیں گے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ جی بالکل، امام المسلمین، امیر المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ہم جانیں گے، اور ان کی جو کتاب ہے اس کا کیا نام ہے؟ امام بخاری کی کتاب، صحائح ستہ کی بکس میں ہے ان کی کتاب جس میں ساری احادیث صحیح ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ صحیح بخاری نام ہے۔ جی، صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب ہے، اس میں جتنی احادیث ہیں ساری صحیح ہیں۔ صحیح بخاری میں کل کتنی احادیث ہیں؟ 7563۔ جی، امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چیک کیا ہے کہ اس میں کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اسے لکھا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد تھا اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام محمد تھا۔ امام بخاری کو بخاری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے پردادا اور والد بخارا شہر میں رہتے تھے۔ ہاں جی، اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ مولانا اسماعیل۔ جی ماشاء اللہ، تبارک اللہ، رحمہ اللہ۔ وہ بھی اکابر محدثین میں سے ہیں، اور ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ کنیت لقب کو کہا جاتا ہے، جیسے امام بخاری کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ۔ ہاں جی، اور عبداللہ کون تھے؟ ان کے بیٹے۔ ہاں جی، تو ان کی کنیت، ان کی نسبت جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف تھی، ابو عبداللہ، عبداللہ کے والد۔ آپ کے جو والد تھے وہ بہت پاک باز محتاط تھے، خاص طور پہ کسب حلال میں یعنی مال کمانے میں۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ مولانا اسماعیل۔ ہاں جی، اور آپ کے مال میں ایک درہم بھی ایسا نہ تھا جسے مشکوک یا حرام قرار دیا جا سکے، اور وفات کے وقت آپ کے والد نے فرمایا کہ میں اپنے کمائے ہوئے مال میں ایک درہم بھی مشتبہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، یعنی ان کا سارا مال جو ہے وہ حلال تھا۔ ان کے والد اتنے پرہیزگار تھے، اور یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہے کہ باپ بھی محدث اور بیٹا بھی محدث، لیکن یہ شرف اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو نصیب فرمایا۔ لیکن ان کے جو والد تھے وہ اپنے ہونہار بیٹے کا علمی زمانہ نہیں دیکھ سکے، اور آپ کو بچپن ہی میں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ یعنی دنیا سے ہی چلے گئے؟ جی ہاں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی، جو نہایت ہی خدا رسیدہ عبادت گزار شب بیدار خاتون تھیں۔ شب بیدار کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور تہجد کی نماز ہاں پڑھنا۔ جی، تو والدین کی علمی شان اور دینداری کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام بخاری کی تعلیم و تربیت کس انداز کے ساتھ ہوئی ہوگی۔ بچپن سے ہی ان کی والدہ نے ان کے اندر دین کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ان کی والدہ کی بہت خواہش تھی کہ وہ علمی میدان میں آگے نکلیں۔ کیا آپ کی بھی یہی خواہش ہے؟ جی، میری بھی یہی خواہش ہے آپ کے بارے میں کہ آپ بھی دین کی خدمت کریں۔ میں انشاءاللہ کروں گا۔ کیا کریں گے؟ دین کی خدمت۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ آپ کے حامی و مددگار ہوں۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا